ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم دوستو، بزرگوں، میرے پیاروں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ بس ایسے حاضر ہم اللہ کے دربار میں ہوتے رہیں گے، وقتی طور پر نہیں، یہ حاضری تو زندگی بھر کی ہے، صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں، 12 مہینوں کے لیے، 360 دنوں کے لیے، روزانہ 5 مرتبہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، نزول قرآن کا مہینہ۔ قرآن کریم اللہ کی مقدس کلام ہے۔ تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، وہ کلام نہیں ہے، وہ کتاب تھی۔ انجیل رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، وہ بھی کتاب تھی، کلام نہیں تھا۔ اور زبور داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، وہ بھی کتاب ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے۔ جتنی کتابیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں، وہ سب کتابیں تھیں، اللہ کی کلام نہیں تھی۔ قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے اور کلام خدا بھی ہے۔ یہ اللہ کی مقدس کلام ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے۔ کلام اس کو کہتے ہیں جس کا تکلم کیا جائے، جیسے میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، یہ میرا تکلم ہے، یہ میرے الفاظ ہیں۔ اور قرآن کریم وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالی سے نکلے ہوئے ہیں، جن کی نسبت رب کائنات کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں، یہ میری باتیں ہیں، یہ میری گفتگو ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے سے جب پوچھا گیا، تم جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، اللہ اللہ کا دم بھرتے رہتے ہو، اللہ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے رہتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے اللہ نے کبھی تم سے باتیں بھی کی ہیں یا تم نے کبھی اپنے رب سے باتیں کی ہوں؟ تو بڑا پیارا جواب دیا اس اللہ والے نے، اس اللہ کے عاشق نے۔ فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرنے لگے تو میں اللہ کی مقدس کلام قرآن پاک کو کھول کر بیٹھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، محسوس ہوتا ہے میرا رب مجھ سے بول رہا ہے، میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی باتیں۔ اور جب میرا دل چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں، تو پھر میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، نماز میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ اللہ سے گفتگو ہے۔ بڑے سے بڑے دنیا کے بادشاہ سے ہم بات نہیں کر سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، اس کے پاس جا نہیں سکتے، وسائل نہیں ہیں، تعلق نہیں ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب العالمین ہے، رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔ وہ اپنے بندوں کی باتیں سنتا بھی ہے، اپنے بندوں سے باتیں کرتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس رب پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے جس سے ہم رابطے میں ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے، وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، میں اس کی ہر تلاوت شدہ آیت پر جواب دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری رحیم رحمان کا اقرار کیا ہے۔ میرا بندہ حالت نماز میں کہتا ہے مالک یوم الدین، میں کہتا ہوں سچ کہا ہے تو نے،
میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں، یوم جزا کا مالک ہوں۔ وہ جیسے جیسے آیات کی تلاوت کرتا جاتا ہے میں ساتھ ساتھ اس کو جواب بھی دیتا جاتا ہوں۔ وہ رکوع میں جاتا ہے، میری رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کھڑا ہو کر کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، میرے اللہ نے میری بات سن لی، کیونکہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں میں نے تیری بندہ، میرے بندہ میں نے تیری بات سن لی ہے کہ تو میری ہی تعریف کر رہا ہے، فرشتے بھی گواہ ہو گئے۔ پھر وہ بندہ ربنا لک الحمد کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں یہ سجدے میں نہیں گرا ہے، اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں، میرے پاؤں پر اس نے اپنی پیشانی رکھ دی ہے، اس کو میرا قرب مل گیا ہے، یہ اب میرا مقرب بن چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بندے سے رابطہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی کلام کی تلاوت کرتا ہے اللہ سے رابطے میں ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے، گھر میں رہتے بات نہ ہوتی، جنگل میں ہوتے بات نہ ہوتی، سفر حضر میں ہوتے بات نہ ہوتی، اور اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا۔ اللہ کے پیارے محبوب حبیب کبریا، ہمارے آقا، ہمارے نبی محترم، ہمارے پیغمبر ہادی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اونچی آواز سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچی آواز سے کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو یہ عظمتیں عطا کی، شانیں عطا کی، بلندیاں عطا کی، یہ آپ کا ایک امتیاز تھا کہ حضور جب دل چاہے اللہ سے باتیں کریں، گھر میں ہیں تو اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، سفر میں ہیں تو اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، غزوات میں ہیں تو اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، تنہائی میں ہیں تو اللہ سے باتیں، مجمع میں ہوں تو اللہ سے باتیں، دن میں ہوں تو اللہ سے باتیں، رات کے اندھیرے میں جائیں تو اللہ سے باتیں، منبر پر بیٹھیں تو اللہ سے باتیں، اور تنہائی میں ہوں تو پھر بھی اللہ سے باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا نہ پڑتا تھا، جب آپ کا دل چاہتا اللہ آپ سے باتیں کرتا، اور جو باتیں اللہ آپ سے کرتا اسی کو ہی تو قرآن کہتے ہیں۔ الحمد سے والناس تک یہ قرآنی آیات کیا ہیں؟ جو اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے۔ قرآن کریم کیا ہے ہمارے پاس؟ پیارے آقا کی نشانی ہے۔ ہم یہودیوں سے پوچھیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، ان کی کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کوئی جواب نہیں۔ وہ کہے کہ تورات ہے، بائبل ہے، تو بائبل کے تو انہوں نے ٹکڑے کر دیے۔ یہودیوں میں 360 فرقے ہیں، اور ہر ایک کے پاس علیحدہ بائبل ہے، اور اس میں علیحدہ عنوان ہے، علیحدہ جملے ہیں، علیحدہ الفاظ ہیں، ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ کوئی جواب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی علامت ان کے پاس ہو۔ عیسائیوں تم بتاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، اس کو اپنا نبی مانتے ہو، کیا عیسیٰ کی کوئی علامت تمہارے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انجیل وہ تو بدل چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، اصل انجیل ختم ہو چکی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پیارے آقا کا نام لینے والوں سے پوچھو، آپ سے محبت کرنے والوں سے پوچھو، آپ کے غلاموں اور عاشقوں سے پوچھو، ہم سے پوچھو کہ تمہارے پاس تمہارے نبی کی کوئی نشانی موجود ہے؟ قرآن پاک سینے سے لگا کر کہیں گے کہ یہ حضور کی نشانی ہمارے پاس موجود ہے، یہ حضور کی علامت ہے، یہ وہی قرآن ہے جو آپ پر نازل ہوا، یہ وہی کتاب ہے جو آپ کے دل پر اتاری گئی، یہی وہ مقدس کلام ہے جس کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا، حضور کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا، حضرت جبریل عرش سے اتر کر حضور کے قدموں میں آ جاتے، آپ حضرت جبریل کو قرآن سناتے، پھر جبریل آپ کو سناتا، پھر حضور آپ کو ایک پارہ سناتے،
جبریل بھی آپ کو وہی پارہ سناتا، یہاں تک کہ پورا مہینہ اسی دور میں گزر جاتا۔ آج حافظ کو سناتا ہے، حضور فرشتوں کے سردار کو سنایا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب، یہ نام بھی یاد رکھا کریں، یہ قاری رسول ہیں، حضور نے فرمایا یہ میرا قاری ہے، یہ میرا حافظ ہے، آپ اس کو بلاتے، ابی میرا دل چاہتا ہے کہ تم قرآن پڑھو اور میں سنوں۔ حضور آپ پر اترا ہے، آپ ہی پڑھے، میں سنتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، آج تم تلاوت کرو اور میں سنوں گا۔ حضرت ابی بن کعب قرآن کی تلاوت کرتے، حضور سنتے 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 آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے، آپ روتے، پیارے آقا قرآن آپ پر اترا ہے، آپ سنتے ہیں اور روتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی مقدس کلام ہے، جب میں سنتا ہوں تو میرا رب مجھے یاد آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ قرآن دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، قرآن پڑھے تو حضور یاد آ جائیں، کیونکہ یہ حضور کی علامت ہے، نشانی ہے نبوت کی۔ قیامت تک پیارے آقا کی نبوت سلامت رہے گی، کہو انشاءاللہ، اور قیامت تک قرآن کی حقانیت بھی سلامت رہے گی۔ جہاں جہاں آپ کی نبوت ہے وہاں وہاں قرآن کی تلاوت ہے، جہاں جہاں آپ کی رسالت ہے وہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس لیے آپ عالمگیر نبی ہیں۔ اب دیکھو قرآن پاک کے ایک نقطے میں فرق نہیں آیا، 1450 سال گزر گئے، ایک لمبا طویل عرصہ ہے، الحمد سے والناس تک کوئی ایک حرف نہیں بدلا، ایک نقطے میں تبدیلی نہیں آئی، شد اور بد غائب نہیں ہوا۔ جیسے قرآن جبریل لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، حضور پر اتارا کرتے تھے، حضور کو سنایا کرتے تھے، وہی قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ اللہ کی مقدس کلام ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ عبد العباد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کب سے شروع ہوئی؟ آپ نے فرمایا جب سے قرآن پاک کی حقانیت کا آغاز ہوا۔ قرآن پاک فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں تھا۔ کب تھا؟ جب فرشتے بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے۔ انسانوں سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، جنات سے 50,000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ یہ زمینیں تھی، نہ یہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی رب کا قرآن تھا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کی تختی پر قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اور وہاں جو لکھا ہوا وہ تختی کوئی چھوٹی سی نہیں ہے، ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں، ساتوں سمندروں کو سمویا جائے اس سے بھی وہ بہت بڑی ہے، اور اس پر جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے ایک ایک حرف آسمان سے بڑا ہے، ایک ایک حرف سمندر سے بڑا ہے، وہاں لکھا ہوا ایک ایک حرف زمینوں سے بڑا ہے، کل کائنات سے بڑا، اتنا بڑا۔ تو فرمایا لوح محفوظ میں قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، والقرآن الحکیم، کہ قرآن حکمت والی کتاب ہے، انک لمن المرسلین، میرے پاک پیغمبر آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اور یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب زمینیں نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، کائنات کا وجود نہیں تھا، ہوائیں نہیں تھی، فضائیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ رب العزت اس وقت کہہ رہے تھے انک لمن المرسلین، میرے خاتم النبیین پاک پیغمبر آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کا ڈنکا اس وقت بھی بج رہا تھا، اور
آپ کی رسالت و نبوت کے اس وقت بھی تذکرے ہو رہے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کی کلام ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان میں اللہ نے اتارا ہے، اس لیے رمضان بھی مبارک بن گیا۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ مبارک رمضان بنا کہ قرآن اس میں اترا ہے۔ صرف رمضان مبارک نہیں بنا، جس رات میں قرآن اترا وہ رات بھی مبارک بن گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ یہ سورۃ قدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا ہے، اور جس مقام پر اترا وہ بھی مقدس بن گیا۔ مکہ میں قرآن اترا تو مکہ مکرمہ بن گیا، لیکن جب مدینے میں اترا تو یہ منورہ بن گیا۔ جہاں جہاں قرآن اترتا گیا اس جگہ کو اللہ نے مقدس بنا دیا، برکت والا بنا دیا، کیونکہ کتاب برکت والی ہے۔ جہاں اس کو اتارا گیا، جہاں یہ پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ایک جنگ سے واپسی پر اپنے گھر میں آئے، سونے کی بجائے دل میں آیا کہ میں قرآن کی تلاوت کچھ کر لوں، کیونکہ قرآن پاک سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ سونے سے پہلے بھی قرآن پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے قرآن پڑھتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، قرآن پڑھنے سے ان کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اسید بن زید گھوڑے کو باندھ دیا، وضو کیا، قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئے، قرآن پڑھتے ہیں، گھوڑے میں حرکت آتی ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کو بند کیا، دوڑ دیوار چاروں طرف نظر دوڑائی، شاید کوئی دشمن نہ آیا ہو کہ اس سے یہ خوف زدہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر آئے اور قرآن پاک کی پھر تلاوت شروع کی۔ ادھر قرآن پڑھتے ہیں، ادھر گھوڑا اچھلنے لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت روکتے ہیں تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ ساری رات یہ منظر رہا، بالآخر صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر پڑھی، آپ کا دیدار کیا، نماز فجر کے بعد آپ سے یہ سارا ماجرا سنایا، رات کو مجھ سے یہ ہوتا رہا، یہ عجیب منظر دیکھتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین جب تو قرآن پڑھتا تھا اللہ کی رحمتیں اترتی تھی، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے بھی اترتے تھے، ان کو دیکھ کر یہ خوف زدہ ہو جاتا تھا اور اچھلتا اور کودتا تھا۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ مسلمانوں، اپنی دکانوں میں قرآن کی تلاوت کرو تاکہ دکانوں میں بھی برکت اترے، اپنے مکانوں میں، گھروں میں قرآن پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھر اللہ کی رحمتوں کے مرکز بن جائے۔ رحمت کے فرشتے اتر آتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے دینی مدرسوں کے متعلق، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کے بچے، معصوم بچے بچیاں باوضو ہو کر قرآن کھولے بیٹھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اللہ کی رحمتیں کتنی اترتی ہوں گی۔ تو پھر یہ آپ اپنے دل سے یہ فیصلہ کریں کہ دینی مدارس اللہ کی رحمتوں کے نزول کے مراکز ہیں، یہاں یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا صبح سے شام تک نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ قرآن کا طالب علم باوضو بیٹھا ہے، سب ڈھانپ کر بیٹھا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھا ہے، پھر یہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، مسلسل روزانہ 9 گھنٹے قرآن پڑھتا ہے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، جیل میں جا کر پھر یہ تجربہ ہوا، کچھ چیزیں جیل سے بھی مل جاتی ہیں، ہم نے وہاں معمول بنایا روزانہ 1 قرآن پڑھنے کا، اور الحمدللہ اللہ نے آسانی کی، بیرک میں تھے، چکیوں میں تھے، لیکن رب کا قرآن پڑھا، روزانہ 1 قرآن 9 گھنٹوں میں، اگر آسانی سے اور تجوید کے ساتھ
اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں تو 9 گھنٹوں میں قرآن مکمل ہوتا ہے، اور دینی مدارس میں تعلیم بھی 9 گھنٹے ہوتی ہے۔ آپ کے اسکولوں میں کالجوں میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے، لیکن دینی مدارس میں 9 گھنٹے۔ اسکول و کالج میں انگریزی پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وضو کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو بغیر وضو کے تم چھو نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی مقدس کلام ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ وضو کر کے اس کو ہاتھ لگائے۔ اس لیے دینی مدارس نزول رحمت کا مراکز ہیں، یہ منبع رحمت ہیں، یہ سرچشمہ رحمت ہیں، لیکن ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جب راشن تقسیم کرتے ہو غریبوں میں، ان کو اپنے دروازوں پر بلا کر ذلیل کر کے جب ان کو راشن دیتے ہو قطاروں میں لگا کر، ذرا مدرسوں میں ان پڑھنے والے معصوم بچوں کی طرف بھی دھیان کر لیا کرو، ان کی طرف بھی توجہ کر لیا کرو، جن کے بارے میں پیارے آقا فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں کہ نہیں حضور کے غلام؟ تو یہ حضور کے مہمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، رشتہ ہے یا نہیں؟ تو پھر ان سے بھی ہم محبت کریں۔ فرمایا قرآن پڑھنے والے کو جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، مرتے وقت رب کعبہ کی قسم اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ جو پیارے آقا کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر میں اپنے ان بندوں کی انتظار میں رہوں گا اور اپنے ہاتھ سے جام کوثر ان کو پلاؤں گا۔ جو میرے مہمانوں کی خدمت کرے میں ان کی خدمت نہ کروں، میرے مہمانوں کا جو خیال کرے میں ان کا خیال نہ کروں، میرے مہمانوں سے جو محبت کرے کیا میں ان سے محبت نہ کروں؟ نہیں، جو میرے مہمانوں سے محبت کرتا ہے میں اللہ کا پاک پیغمبر اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم کہتے ہیں کہ دینی مدارس تو آج کی پیداوار ہے، وہ صفہ چبوترا جو حاجی دیکھ کر آتے ہیں، عمرہ کرنے والے دیکھ کر آتے ہیں، وہ تو آج بھی موجود ہے، جہاں آج سے 1450 سال پہلے پیارے آقا چبوترے پر بیٹھ کر دینی طالب علموں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ اور حضور کے شاگردوں کا نام کیا ہے؟ صفہ، اصحاب صفہ۔ اس چبوترے کا نام آپ نے رکھا صفہ، یہ سب سے ہے صفہ۔ اور آپ کے طالب علم، آپ سے پڑھنے والے، آپ کے شاگرد، ان کا نام ہے اصحاب صفہ۔ یہ اصحاب صفہ کو حضور دین کی تعلیم بتاتے تھے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا وہ آپ کے مدرسے میں داخل ہو جاتا، وہ آپ کے مدرسے کا طالب علم بن جاتا، وہ اصحاب صفہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا۔ یہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ حضور کے سامنے دو زانو بیٹھ کر آپ سے پڑھنے والے، آپ سے دین سیکھنے والے اصحاب صفہ۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا یہ اصحاب صفہ یہ جنتی شہزادے ہیں۔ دینی مدرسوں میں پڑھنے والوں کی نسبت ان جنتی شہزادوں سے نسبت ہونے کی وجہ سے یہ بھی جنتی شہزادے بن گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی مشکل آئی کہ ان طالب علموں کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ نماز عشاء پڑھتے، صحابہ کرام سے آپ فرماتے حسب توفیق ان طالب علموں کو لے جاؤ، سارا دن کے یہ بھوکے ہیں، کوئی 1 لے جاتا، کوئی 2 لے جاتے، کوئی 5 لے جاتے، اور وہ اپنے گھروں میں کھانا کھلا کر ان کو واپس کرتے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا، غزوات پر جانا ہوا، جب واپسی ہوئی تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے صفہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور تشریف لائے، حالت ذات دیکھی رہ گئی، دکھ ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اللہ کے آگے دعا کی، التجا کی، اے اللہ غیب سے ان کے لیے انتظام کر۔ آپ نے ابھی اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے نہیں تھے کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا کوئی لے کر آیا، اور یہ پڑھنے والے 70 تھے، دودھ کا پیالہ 1 تھا۔ حضور ان کو دیکھتے پھر دودھ کے پیالے کو دیکھتے، لیکن دل میں بات آئی ان 70 کو انشاءاللہ یہ دودھ کا 1 پیالہ بھی کافی ہو جائے گا۔
آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. یہ اس مدرسے کے بڑے طالب علم تھے حضرت ابو ہریرہ، جو کہتے ہیں کہ میں تو دین سیکھنے کے لیے حضور کی چوکھٹ پر پڑا رہتا تھا، بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا. بھوک اور پیاس کی شدت سے مجھ پر غشی بھی طاری ہو جاتی تھی اور لوگ میری گردن دباتے کہ شاید مرگی ہو گئی ہے، لیکن وہ مرگی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ تو بھوک اور پیاس کی شدت سے مجھ پر غشی طاری ہوتی تھی. بالآخر دودھ کا پیالہ آیا. حضور نے طالب علموں سے ابو ہریرہ کا نام لیا، بلایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ پیالہ ایک ہے، حضور نے مجھے ہی بلایا، کسی اور کو بلایا نہیں. یہ تو موج بن گئی، چلو میں تو پیوں گا سیر ہو کر. جب وہ حضور کے قریب آئے، حضور نے پیالہ دیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ سب کو پلا دو. فرمایا کہ پھر تو میرا دل ٹوٹا کہ میں نے سمجھا کہ مجھے بلایا کہ مجھے پلائیں گے. حضور کا حکم ہوا کہ سب کو پلاؤ، ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا، پیالہ ایک ہے، پینے والے 70 ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ پیالہ تو ایک ہے، لیکن پیالے کو رحمت للعالمین کا ہاتھ لگائے. یہ ناکافی کیسے ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ لیا، ایک طالب علم کو پلایا، وہ پیتا رہا، 3 دن کی بھوک تھی، سیر ہو کر پیا، لیکن پیالہ پھر بھی بھرا کا بھرا. میں نے لیا اور دوسرے طالب علم کو دیا، اس نے پیا، خوب پیا، پیالہ پھر بھی اس میں کمی نہیں آئی. میں نے لیا، تیسرے کو دیا، پیالہ ایک ہے، 70 کے 70 پی گئے، سیر ہو کر پی گئے، پیٹ بھر لیا، لیکن پیالے میں کمی نہیں آئی، وہ ایسے ہی بھرا ہوا. میں حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. یا رسول اللہ سب نے پی لیا، آپ باقی ہیں، میں باقی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اب پھر تو پی لے. یا رسول اللہ نہیں، آپ پیئیں. فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں دین سیکھنے والے طالب علموں کا جھوٹا میں اللہ کا نبی پیوں، آپ پیئیں. وہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پی رہے ہیں. کیا عجیب منظر ہوگا، پی رہے. حضور نے فرمایا اور پیو، اور پیا. یا رسول اللہ اب تو میرا پیٹ بھر گیا ہے. فرمایا نہیں، اور پیو، اور پیا. یا رسول اللہ اب تو گنجائش نہیں ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ رحمت کے دونوں ہاتھوں سے لیا اور آپ نے پینا شروع کیا تو پیالے کا دودھ ختم ہو گیا. یہ آپ کے ختم نبوت کی دلیل بن گیا کہ پیالے میں پھر دودھ نہیں، کیونکہ آپ نبی، آخری نبی ہے، دودھ باقی کیسے رہے؟ کوئی بعد میں ہوتا تو وہ دودھ بھی باقی رہتا. صرف آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، اس لیے دودھ کا پیالہ خالی ہو گیا. اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دودھ کا پیالہ تو حضور کے لیے آیا تھا، دودھ کا پیالہ تو حضور کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے اپنے ذات پر اپنے طالب علموں کو ترجیح دی، اپنے مہمانوں کو ترجیح دی. میرے پیاروں، بر صغیر ہندوستان میں سید توکل شاہ ایک بزرگ گزرے اللہ والے. خان میں حضور کا دیدار ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھے دیدار کن کو ہوتا ہے؟ جن کو حضور سے پیار ہوتا ہے، جن کی حضور سے نسبت ہوتی ہے، جن سے حضور کی دل لگی ہوتی ہے، ان کو حضور خواب میں آتے. یہ محبت کی بات ہے، جس سے جتنی محبت ہو اتنا ہی وہ خواب میں آئے گا. ساتھی نے آ کر کہا جی کتے خواب میں بہت نظر آتے ہیں. میں نے کہا اپنا بھی خیال کر لو، یہ کتے آپ کو خواب میں کیوں آتے؟ ایک نے کہا جی بلیاں خواب میں بہت نظر آتی ہیں. میں نے کہا دل سے بلی نکالو تو پھر نہیں نظر آئے گی. دل میں جو ہوگا وہی خواب میں آئے گا. دیجکی میں جو ہوتا ہے چمچے میں وہی ہوتا ہے. دل کے برتن میں جو ہوگا وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو حالت بیداری میں 35 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا. کیسے دیدار ہوا؟ فرمایا کہ بس میں خیال کرتا حضور سامنے ہوتے، میں حضور کا چہرہ دیکھتا، خواب میں نہیں، بیداری میں، کیونکہ دل میں حضور سما چکے تھے، دل میں حضور کی محبت بس چکی تھی، رکھ چکی تھی.
اس لیے جب آنکھیں کھولتے تو حضور کا چہرہ سامنے پاتے۔ تو خواب میں سعید توکل کو حضور کا دیدار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، سعید توکل نے جواب دیا، یا رسول اللہ میرے پیارے آقا میرے لیے خوش نصیبی ہے، میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں، لوگ تو آپ کے دیدار کو ترس گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد آئی، ایک صحابی رسول کھیتی میں ہل چلا رہے تھے، مدینے کا دیہات ہے، مدینے سے دور ہے، اور وہاں ہل چلاتے ہوئے اس کو یہ خبر ملی کہ حضور اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے، اے اللہ یہ آنکھیں تو حضور کے دیدار کے لیے تھیں، جب حضور دنیا میں نہیں رہے اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، میری بینائی کو سلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہاں قبولیت کا وقت تھا، وہ نابینا ہو گئے، نابینے ہونے پر یہ نہیں کچھ، نابینے ہونے پر وہ خوش ہے، شکر کر رہا ہے کہ جب آنکھیں تھیں اے اللہ اب میری آنکھ اس وقت کھولنا قیامت کے دن جب حضور میرے سامنے اور میں دیدار کر رہا ہوں۔ آنکھیں بھی ہماری حضور کو دیکھنے کے لیے تھی، ایسے بھی عاشق گزرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، پیارے آقا آپ نے اپنا دیدار کرایا، 1000 بار کروڑ بار شکر، کوئی حکم ہو تو فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید توکل دوستوں کی دعوتیں بہت کرتے ہو، کبھی میرے مہمانوں کی دعوت بھی کر لیا کرو۔ حضور آپ کے مہمان کون ہیں کہ میں دن کی دعوت کروں؟ پہلے فرمایا حضور نے دوستوں کی دعوتیں بہت کرتے ہو، کبھی میری دعوت بھی کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیسے کروں؟ میں یہاں پر انڈیا میں ہوں، آپ وہاں مدینہ میں ہیں، میں یہاں گھر میں ہوں، آپ گنبد خضرا میں ہیں، تو میں آپ کی دعوت کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا میرے مہمانوں کی دعوت کرو، میرے مہمانوں کی دعوت کرنا ایسے جیسے میری دعوت کرنا ہے، میرے مہمانوں کو کھلاؤ وہ ایسے ہے کہ جیسے تم نے مجھے کھلایا۔ یا رسول اللہ آپ کے مہمان؟ فرمایا مدرسوں میں پڑھنے والے قرآن کریم، یہ میرے مہمان ہیں، میری کتاب پڑھ رہے ہیں، جو کتاب مجھ پر اتری ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی تعلیم لے رہے ہیں، تو یہ میرے مہمان ہیں۔ ہمارے چند سال پہلے تیلیانی مسجد میں ایک اللہ کے ولی آتے تھے، حضرت سید عبد الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاصل پور سے ان کا تعلق تھا اور میرا ان سے بہت تعلق ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کی یاد میں سوانح عمری بھی لکھی ہے فراق دوست کے نام پر، وہ اب بھی ریبن کے کتب خانوں میں ملتی ہے، فراق دوست۔ تو حضرت سے میرا ایک بڑا گہرا تعلق تھا، حضرت یہاں تیلیاں والی مسجد میں تشریف لائے، پھر میں ان کو اپنے مدرسے میں لے گیا، استادوں کو اکٹھا کیا کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، تو حضرت نے کہا ٹائم تو ہے نہیں لیکن میں ایک بات کرتا ہوں۔ استادوں سے کیا بات کی؟ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم کھلاتے ہیں انڈے، کیونکہ اس وقت سردی کا موسم تھا، ہم کھلاتے ہیں انڈے، اور یہ حضور کے مہمان ہیں تم ان کو کھلاتے ہو ڈنڈے؟ نہ ایسے نہ کرو، یہ حضور کے مہمان ہیں، جن کو محبت سے دیکھیں گے تو حضور کی شفاعت ملے گی، جن کا ادب و احترام بجا لائیں گے تو حضور کی شفاعت ملے گی، جن کی خدمت کرو گے تو حضور کی شفاعت ملے گی، حضور کا پڑوس ملے گا۔ ایسی بات کی کہ بعد میں اساتذہ کا تاثر میں نے معلوم کیا تو وہ کہنے لگے کہ شاہ جی کی یہ بات ایسی دل میں اتر گئی، اب تو ہمیں ڈنڈے سے بھی نفرت ہو گئی۔ میں نے کہا شکر ہے شاہ جی آئے اور تمہیں ڈنڈوں سے نفرت ہوئی، محبت سے پڑھائیں۔ قرآن پاک پڑھنے والے قابل محبت ہیں، قابل خدمت ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اللہ نے مال دیا ہے اور تم نے صدقہ کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے کرنا ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور کوئی کسی پر احسان نہیں ہے۔ دو باتیں یاد رکھیں، صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے،
جن پر صدقہ کرے، جن کو زکوٰۃ کا مال دے، ان کو حقارت کی نظر سے کبھی نہ دیکھنا، محبت کی نظر سے دیکھنا، ورنہ یہ تمہارا دیا کیا سب رد ہو جائے گا، مسترد کر دیا جائے گا اور تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے، اور یہ بات تو قرآن کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ صدقہ دینے کے بعد کبھی بھی احسان نہ جتانا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہیں کاروبار کرا کر دیا تھا، تم میرے پاس آئے تو میں نے یہ کیا تھا۔ کبھی بھی احسان نہ دکھانا کہ اس سے تمہاری نیکی برباد کر دی جائے گی۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غریبوں کو دینا ہے، لیکن پھر ایسے غریب تم تلاش کیوں نہیں کرتے جو نماز پڑھنے والے ہوں، جو قرآن پڑھنے والے ہوں، تاکہ ان کو دینے سے ان کی نیکی میں تم شامل ہو جاؤ۔ دینا تو ہے ہی، لیکن تم ایسے غریب کو دو جس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، دے تو دیا، اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ایک نیکوکار بندے کو دینے کا اجر ملے گا۔ غریب تو وہ بھی ہیں، غریب یہ بھی ہیں، لیکن نیکوکار کو تم تلاش کیا کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تقوی والا زیادہ معزز ہے، زیادہ مکرم ہے، زیادہ بلند و بالا ہے، زیادہ وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو، دینی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم غریب، ایک طالب علم کو دو گے 1000 غریبوں سے بہتر ہے۔ ایک طالب علم کو دو گے 1000 غریبوں سے بہتر ہے کہ وہ جو 1000 غریب ہیں انہوں نے صبح سے شام تک قرآن نہیں پڑھا، یہ صبح سے شام تک قرآن پڑھنے والے ہیں، انہوں نے سارا دن روزہ وضو سے نہیں رہے، یہ سارا دن باوضو بیٹھے ہیں اور اللہ کی کلام دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کلام کی زیارت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج مالداروں کی توجہ مدارس کی طرف نہیں ہے، غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، لولو لنگڑوں کو دینا ہے۔ بالکل دو، بالکل دو، لیکن حضور کے مہمانوں کا خیال کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہمارا خیال کرے تو ہم حضور کے مہمانوں کا خیال کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا ہمیں پڑوس ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں سے محبت کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک سے والہانہ محبت و عشق نصیب فرمائے۔